اهدنا الصراط المستقيم. اس لیے بار بار سوال کرتے ہیں دل نہیں چاہتا تھا، معبود جو سمجھتے تھے وہ کیسے ذبح کرتے ہیں؟ ایک عرصے تک سوال کرتے رہے اور حدیث میں آ گیا کہ اگر آخر میں انشاءاللہ نہ کہتے نا تو کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے. یہ انشاءاللہ کہا تو اللہ نے ان کو کام کی توفیق عطا فرمائی. بھائی اگر تو نقصان کسی مقاصد جب تم نقل کر بیٹھے کسی چیز کو بدکارا تم کیا ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، ایک کہتا ہے اس نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپاتے تھے. فقل نضربوه ببعضها، ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس کو مارو ببعضها، اس کے کچھ حصے کے ساتھ. فذلك يحيي الله الموتى، جملہ معترضہ بنائے ثبوت قیامت. ایسے ہی اللہ زندہ کریں گے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ تیسری خباثت ہے. ایک بندہ قتل ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو ظاہر کر کے رہیں گے کہ قاتل کون ہے. اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ اللہ نے سکھلایا ہے. کیا طریقہ سکھلایا اس کے بارے میں دو رائے مفسرین. پہلے میں عام مفسرین کی رائے پیش کر رہا ہوں. وَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اضربوه بِبَعْضِهَا، یہ جو بندہ مرا ہے جو قتل ہوا ہے اس کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگاؤ. اضربوه بِبَعْضِهَا، گائے کا کچھ حصہ لے کر نا وہ اس بندے کے ساتھ لگاؤ. مطلب اس کی دو پکڑ کے اس بندے کے اوپر یوں مارو، یوں کر اس طرح مارو گے تو اللہ بندے کو زندہ کر دے اور زندہ ہو کر یہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ ہے عام مفسرین کی رائے. اضربوه ببعضها، تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پہلے پیش آیا قتل والا. یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ پہلے پیش آیا. پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو مقتول جو تھا نا وہ زمین پہ پڑا رہا اور اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور گائے ذبح کروا کے گائے کا کچھ حصہ اس کے کام میں لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے. دونوں واقعات کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے. ہمارے حضرت کی رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. گائے کا بالکل الگ واقعہ ہے اور اس کا بالکل الگ واقعہ ہے. اس کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو تیسرے کو وہ بیمار کیا ہے اس میں دونوں ضمیریں نفس کی طرف لوٹ گئی ہیں. تیسرے کو وہ بیمار کیا ہم نے کہا اس نفس یہ جو بندہ مرا ہے اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کے ساتھ لگاؤ. مطلب ہاتھ جو ہے نا وہ دوسرے ہاتھ پہ لگاؤ، ہاتھ سینے پر لگاؤ، چہرے پر لگاؤ تو اللہ اس کو زندہ کرتا ہے. یہ دونوں زمینیں جو ہیں یہ نفس کی طرف لوٹنی ہے. نفس جو ہے نا یہ لفظ مذکر ہے اور یہ مؤنث مانوی بھی ہے. تو
تو اس کے لیے مذکر کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے مؤنث کی، تو اللہ نے دونوں ضمیریں لوٹا دی، اضربوہ بالباطلہ، ایک ضمیر مذکر کی ہے دوسری مؤنث کی ہے، یہ مؤنث مانوی ہے، باقی ہے کہ آخر میں جو آخری صف ہے اس میں بڑی وہ تفصیلات ہیں کہ تانیث مانوی کون کون سے لفظ ہیں مؤنث مانوی، تو اس سے لفظ اس کا لفظ بھی ہے، اس لیے اس کی طرف دونوں ضمیریں لوٹتی ہیں۔ ہمارے حضرت کی رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، کیا ہمارے حضرت کی جو رائے ہے اس کی تعریف کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو پہلی تعریف سنیں، لفظ اذ، اس سے جو واقعہ بھی شروع ہوتا ہے وہ الگ الگ واقعہ ہوتا ہے۔ لفظ اذ یہاں بہت سارے واقعات ہیں اور سارے لفظ اذ سے شروع ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے آئیں نا، پیچھے ذرا شروع کر لیں کہ ہاں سے اللہ نے یہ واقعات شروع کیے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، الگ واقعہ آگے سنیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، الگ واقعہ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا، الگ واقعہ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بالکل الگ واقعہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، بالکل الگ واقعہ، آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا، یہ سارے واقعات دوسرے سے الگ ہیں، تو یہاں بھی تو وہی چیز ہے، یہ بھی الگ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ، وہاں وہ لکھتے ہیں جن لوگوں کو، اردو کی کتاب ہے، جن لوگوں کو قرآن کے عام طرز سے آگاہی ہے یا محاورات عرب پر عبور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ نئے سرے سے تنہا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کے عام طرز سے آگاہی ہے یا محاورات عرب پر عبور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ نئے سرے سے تنہا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ سیرت عائشہ صفحہ 103۔ ایک دلیل، ایک تاریخ۔ نمبر 2، یہ بات تو تمام مفسرین نے لکھی ہے کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، دونوں واقعات کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ انسانی عقل بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ بندہ مر جائے اور 40 سال تک تفتیش ہوتی رہے کہ قاتل کون ہے، اور 40 سال تک اس کی لاش اوپر پڑی رہی، اور 40 سال کے بعد گائے ذبح ہو اور پھر پتہ چلے کہ قاتل فلاں ہے۔ اتنے عرصے میں تو کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ پاکستان کی عدالتیں تھوڑی ہے بھائی 50 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ فوراً پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہے قاتل، انصاف جلدی ملنا چاہیے، تب نظام عادت قائم ہوتا ہے۔ اور اگر اتنا عرصہ گزر جائے درمیان میں تو پھر انصاف ملے بھی صحیح تو کیا کرنا ہے۔
لہذا ان دونوں واقعات کو آپس میں مت جوڑو۔ یہ تو دو باتیں تھیں جو میں نے کی۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے جو ہمارے حضرت کی پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ میں نے پیچھے دو حوالے آپ کو لکھوائے کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، کہ وہ گائے کی کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ اور اس لیے حکم دیا گیا کہ ان کی نگاہوں میں اس کی عظمت کم ہو۔ اگر گائے کے ذریعے مردہ زندہ ہوتا ہے اور اس گائے کے لگانے سے اس کی زندگی پیدا ہوتی ہے تو عظمت کم ہوگی گائے کی یا اور زیادہ بڑھے گی؟ پکا ہو گیا کہ گائے معبود ہے، یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے تو وہ عظمت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور جس مقصد کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ مقصد تو بہت ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کو بالکل اس سے الگ کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ذبح بکرا اور قتل نفس ان دونوں واقعات کو ملانا یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ ابن کثیر ان دونوں واقعات کو ملانا یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ یہ دو تین تعلیمات میں نے ذکر کر دی ہیں۔ سننا کا سب قلوبکم زجر کی، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، من بعد ذالک اس کے بعد، حالانکہ تقاضا تو یہ تھا کہ دل نرم ہو جاتے، ان واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے۔ اچھا وہ مردہ جب زندہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے، وراثت لینے کے لیے۔ تو اللہ نے مردے زندہ کر دیے، بولے ہوئی آپ کو انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے دل کے بعد بھی سخت رہے۔ یہ سخت ہوئے نہیں، سخت تو پہلے تھے، اسی سختی پر برقرار رہے کا سخت۔ اور سما جو ہے نا، سما یہ استبعادیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات بڑی بعید نقل ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل سخت رہے۔ فہی کل حجارہ، وہ دل اتنے سخت تھے جیسا کہ پتھر، اور اشد و قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور ترقی کی، اور ترقی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ واو تعلیلیہ، وہ مجھے ابن حشام نے ناس کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ لکھتا ہے واو تعلیلیہ، اس لیے یہاں واو کا معنی کرتا ہے اس لیے، عزت ہے ماقبل کی، اس لیے زیادہ سخت کہ ان من الحجارہ، پتھروں میں سے کچھ وہ ہے، لما یتفجر منہ الانہار، جس سے بہتی ہیں بڑی بڑی نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ تھا، پتھر کے اندر بھی کوئی شعور ہوتا ہے، احساس۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں نا، ہر میں کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ وَإِنَّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی نہ کوئی شعور اللہ نے رکھا ہے ہر چیز۔ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جو پہاڑ ہے نا، جو شکونا و شکو، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو محبت کرتا ہے، پتھر کیسے محبت کرتا ہے انسان سے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ شعور ہے۔ پتھروں میں
تین قسم کے پتھر ہیں. ایک وہ پتھر ہے جو پھٹتے ہیں تو بڑی بڑی لہریں، ایک وہ ہے جو پھٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی، اور ایک وہ ہے جو گر جاتے ہیں اللہ کے خوف. یہ تین صفات ذکر کی اللہ نے پتھروں میں. انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں. اس طرح پتھروں کی تین قسمیں ہیں انسانوں کی. سب سے اعلیٰ طبقہ ہے نبیوں کا، انبیاء پہلا نمبر. ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پتھر کے جس میں سے بڑی بڑی لہریں نکلتی ہیں. ان کا فیض جو ہے نا، نبوت کا فیض، ان کی رسالت کا فیض، وہ اسی طرح ہے. بڑی بڑی لہریں، بڑے لوگ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ نبی ہیں. اچھا دوسرا طبقہ ہے علماء، صحابہ علماء نیچے آ جائیں. وہ ایسے ہیں جیسے دوسرے نمبر پہ لما یشقق ویخرج منہ الماء، پھٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی، تھوڑا تھوڑا پانی، زیادہ نہیں، لیکن دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس پانی سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی ان کا علم، ان کی صلاحیت ہے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تیسرا طبقہ ہے کہ عوام کا. وہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر کا پتھر جو گر جاتا ہے اللہ کے خوف سے. دوسروں کو تو فائدہ نہیں پہنچاتا، خود فائدہ حاصل کرتا ہے. پہلے دو پتھر جو ہے نا وہ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں. پانی زیادہ پانی کچھ تھوڑا پانی، یہ وہ ہے جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور عوام جو خود فائدہ حاصل کر رہے ہیں. عوام وہی ہوتی ہے جو خود فائدہ حاصل کرے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں مل رہا، ادھر تو کے پاس ہے نہیں. یہ تین طبقے ہیں انسان کے، انبیاء، اس کے بعد اس کے وارث، اور تیسرے نمبر پہ عوام. اب اگر کوئی بندہ تینوں میں سے نہیں، نہ نبی ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور اللہ کے احکام سے متاثر بھی نہیں ہوتا، تو سنما کا سب حکم ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو دل سخت ہی ہے، پھر تو دل جو ہے وہ سخت ہی ہو گیا ہے. یہ اثر ہی نہیں دے رہا اس کے اوپر، اس کے آثار نہیں ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے بندہ اور متاثر ہو جائے. پھر ان سے تو پتھر ہی دیکھ کر ہے تو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. آپ بتا سکتے معلوم تقیمہ نوج خانی، تمہارے آبا و اجداد کی دو حماقتیں جو اللہ نے ذکر کی، اب اللہ اس کو مکمل کرنے لگے ہیں. اور اس کے آخر میں اللہ 5 جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس تقیمہ میں 5 جماعتوں کا ذکر ہے. آپ کا معاون، یا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے. مسلمانوں کو بڑی توقع تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ توقع غلط ہے. حمزہ استفہام انکاری. آپ کا معاون، کیا تم توقع رکھتے ہو 5 سال میں یہ بات کیا کرتے ہیں؟ آپ کا معاون، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے اور تم پر ایمان لائیں گے؟ ایمان ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں انابت ہوتی ہے. جتنی لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، ابھی آپ نے نہیں سنا کہ ان کے دل بکروں سے بھی زیادہ صاف ہے. آؤ ذرا سنو جی، کس طبقے سے ایمان کی توقع ہے؟ یہودیوں کے جو 5 جماعتیں ہیں، ان میں سے کس طبقے سے تمہیں ایمان کی توقع ہے؟ پہلی جماعت
وقت کانا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ہے یسمعون کلام اللہ، سنتے ہیں اللہ کی کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر تحریف کر دیتے ہیں اس میں بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔ پہلی جماعت علماء، مولوی۔ اچھا مولوی سے توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مانیں گے، یہودیوں کے مولوی، اخبار، رہبان، ان کی حالت سنو، اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر تحریف کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ جس بندے کو اپنی برائی کا بھی پتہ ہو پھر بھی وہ برائی کرے، وہ ضدی نہیں ہوتا تو اور کون ہوتا ہے، اور ضدی بندے کو ہدایت نصیب، ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تعریف کرنے نہ الفاظ بدل دیے، معانی بدل دیے، مطلب کی باتیں داخل کر دی، اور پتہ بھی ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ مسجد کبھی سے لکھا ہے الذین یحرفونہ ویکتمون العلماء، جو لوگ تحریف کرتے تھے چھپاتے تھے، یہ ان کے مولوی تھے، العلماء، یہ ان کے عالم تھے۔ مولوی سب پتہ ہوتا ہے اندر کی باتیں سب جانتے ہیں، اب کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، مال دولت پیسہ، بچنے کی محبت، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری جماعت منافقین ذو جہتین، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے بعض کی طرف الگ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، یہ پہلے بات لوگوں سے مراد ہے منافقین، چھوٹے لوگ، اور دوسرے بات سے مراد ہے ان کے مولوی جو علانیہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ علانیہ جب یہ منافق ان کے پاس جاتے ہیں، قالو، یہ قالو کی تمیز پکڑ یہ ہے دوسرا بات، تو وہ علانیہ یہودی اور مولوی وہ کہتے ہیں ان منافقوں سے آتو حد سننا ہوں، ذرا میں نے ایسا سن لی، آتو حد سننا ہوں، تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ چیز پتہ اللہ علیکم جو اللہ نے ظاہر کی ہے تم پر، یہ جو حکم تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو لے کر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، ان کا رب کو تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے، کیا مفہوم میں کیا ہے آپ نے بتا رہا، یہ جو منافق تھے نا منافق تھے، یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ اچھا مسلمان ان سے پوچھتے تھے تمہارا ہمارے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ مسلمان پوچھتے تمہیں کیسے پتا کہ سچا نبی ہے، تو وہ کہتے ہماری کتاب اور آپ میں جو نشانیاں ہیں نا
آخری نبی کی وہ یہی، وہ اس نبی میں موجود ہے، یہ مسلمانوں کو بتلا ہے۔ اچھا جب ادھر جاتے تھے اپنے مولویوں کے پاس تو مولوی انہیں کہتے تھے تو مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں، تو آپ والی بات اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت میں جب رب کے پاس پہنچو گے تو مسلمان وہاں کہیں گے یہ کھڑے ہیں وہ لوگ تمہارے بارے میں اشارہ کرتے ہیں، یہ کھڑے ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ نے کبھی نہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تورات یہی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے کبھی، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو تمہاری جو باتیں ہیں نا یہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف پیش ہو جائے اور تم اقراری مجرم بن جاؤ گے، اقراری کہ تم مان کے آئے تھے کہ ہاں یہ آخری نبی ہے، یہ ہے۔ اب پھر میں نے سنی جب ان میں سے بات کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالو یہ مولوی اور یہ جو بڑے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں آپ تو ہم سے سننا ہوں کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ باتیں پتہ اللہ علیکم جو اللہ نے تم پہ ظاہر کی ہیں، لیکن وہاں نام آپ کا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو لے کر تم سے جھگڑیں گے، ان کا رب تم تمہارے رب کے ہاں یہی باتیں تمہارے خلاف پیش کریں گے۔ افلا تعقلون اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے، اللہ اس کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ افلا یعلمون کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یہ اگر دل میں بھی رکھتے اللہ کو بھی پتہ ہے۔ جھگڑنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ زبان سے بات کریں، دل میں بھی رکھیں گے اللہ پھر بھی اس کو پکڑیں گے۔ اللہ کو ہر چیز کو جانتا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان منافقین سے توقع ایمان کس کا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کچھ ان میں ہے امی ان پڑھ لا یعلمون الکتاب جو تورات کو نہیں جانتے، اسی کا سب آ گیا عوام کا امی وہ ہے لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں امی اس کو کہتے ہیں جسے کتاب کا علم نہ ہو، چاہے باقی سب چیزوں کا علم ہو، وہ قرآن کی نگاہوں میں امی ہے۔ ان پڑھ پڑھا ہوا نہیں، اس کے پاس علم نہیں، ایسے کو امی کہتے ہیں جس کو کتاب کا علم نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ان پڑھ وہ ہے جو اسکول میں کوئی کلاس نہیں پڑھا، چاہے سارا قرآن پڑھ لے، پورے قرآن میں اس کو اردو ہے، حدیث کی جانتا ہے، مکمل عالم ہے، لیکن کچھ بڑے بڑے اسکول میں نہیں جو مدرسہ پڑھو حقیقت میں اللہ کی نگاہوں میں ان پڑھ وہ ہے جو کتاب کو نہ جانتے، باقی تو کچھ بندے پڑھ لیں۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن نے اہل علم ان کو کہا ہے جو قرآن کو جانتے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے۔ اہل علم قرآنی اصطلاح میں ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ دین کا علم عطا کرتا ہے۔ حضرت نیلی شاہ رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے اسکولوں میں کالجوں میں، اس کے بعد جو بندہ پڑھ لے کے کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، تو کوئی ہوائی جہاز چلانے والا پائلٹ، کوئی کسی طبقے میں چلا گیا، کوئی کسی طبقے میں، وہ فرماتے تھے یہ سارے فنون ہیں، فنون جس کی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
فن ہے فن. اس طرح پہلے دور میں لوگ جو ہے وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہے سے مختلف اوزار بناتے تھے. ٹھیک ہے. اب ذرا جدید طریقہ آیا تو انجینئر بن گئے. صرف جدید طریقہ بدلا ہے طریقہ، ورنہ یہ سارے کام پہلے بھی ہوتے تھے. پہلے لوگ زمین میں ہل چلاتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے محنت مزدوری کر رہے ہیں. اب طریقہ بدل گیا، طریقہ بدلا تو نام ہی بدل گیا. تو یہ سب فن ہے جو لوگ حاصل کر رہے ہیں. علم صرف اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی پہچان. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، معاشرے میں سنا نہیں کہ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ساری دنیا کے علوم پڑھ لے تو اس سے عالم نہیں کرے گا. اس کو علماء کے طبقے میں شمار اور آپ کا دین سے پڑھے. ہر بندے کی زبان میں عالم دین ہے، مولوی ہے. اللہ نے خود بخود اس کے منہ سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں. عالم صرف آپ کو کہا جاتا ہے، ان کو کسی نے عالم نہیں کہا اور نام ہے مجھے. معلوم ہوتا ہے علم کسی چیز کا نام ہے، کتاب کا علم. اور جو اس کو نہیں جانتا وہ امی ہے. ان میں سے کچھ امی ہے. لا یعلمون الکتاب، جو تورات نہیں جانتے، الا امانی، سوائے آرزوؤں کے. امانی جھوٹی باتیں، اکاذیب، بلا صنعت. جو کچھ مولوی نے پڑھا دیا ہے بس اسی لکیر سے فقیر ہے. مولوی نے ہمیں پڑھا دیا، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم تمہیں جنت میں ساتھ لے جائیں گے. آپ کے پاس جنت بڑی آسان ہے، آپ کو ملی ملی. تحقیق کرنی، خوب تحقیق کرنی. مولوی نے جو پڑھا دیا اسی کے پیچھے کیا پڑھا. تو اسی طرح ہوتی ہے عوام کا لگام. 1.5 اسی طرح ہوتے ہیں، ادھر لگاؤ اس کا کرو. خود اپنے اندر کوئی تحقیق کا وعدہ نہیں ہے. الا امانی، جھوٹی باتیں بلا صنعت. تفسیر بحر الحیط اور روح المعانی نے امانی کا محنت کیا ہے. کون سی امانی اور باتیں قرآن ہے؟ کہتے ہیں کہ ان اللہ یعفو عنہ، یہ ہے کہ امانی. ان اللہ یعفو عنہ، اللہ انہیں معاف کر دیں گے. ویرحمہ، اللہ ہم پر رحم کریں گے. ولا یؤاخذہم بخطایاہم، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہیں پکڑیں گے. اچھا. اور ان الانبیاء یشفعون لهم، نبی ہمارے حق میں شفاعت کریں. یہ ہے دوسری بات جو انہوں نے ان کے دلوں میں ہے. ان اللہ یعفو عنہم ویرحمہم ولا یؤاخذہم بخطایاہم وان الانبیاء، اور نبی ان کی حق میں شفاعت کریں. تفسیر بارے ہوئی جن ایک صفحہ 270، نور معانی جن ایک صفحہ 301. جیسے آج کل بھی لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہمارا ہاتھ بھی بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہماری نسبت بہت بلند ہے، ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کوئی بس سال کے بعد بازاروں کو سجا لیں، گھڑیاں لگا لیں، جلوس نکال لیں، بخشے بخشائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھی کرنے کی. شیطان نے ہر دور میں نئے نئے رنگ سے لوگوں کو گمراہ کیا. محبت کا ہے فلاں ضرور نکال لیں، فلاں ضرور نکال لیں،
پھر ہمیں پیر کی 11ویں دے دے بس قاضی راضی، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف آزمائش ہیں اور خواہشات اور اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کی غلط فہمی ہے۔ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ لوگ الا یظنون مگر بے بنیاد خیال رکھنے والے، انہم الا یظنون، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بے بنیاد خیالات کے۔ یظنون کا ہے نا بے بنیاد خیال، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان سے امید ہے کہ ایمان لائیں گے، نہیں، یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ لوگ جو پیروں کے پیچھے اندھے بنے پھرتے ہیں، اندھے عوام اتنی غالب ہوتی ہے اپنے مولوی اور پیروں کے پیچھے، آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں مسئلہ ہے جو وہاں مسئلہ اللہ کا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بچر قوم ہے، اس کے نام پر وہاں مل رہا ہے۔ اس کا جو بڑا تھا بڑا ملک محمد مظفر، ان کا سردار تھا، اس کی اپنی مسجد کی مدرسہ تھا۔ ہمارے قاضی مبارک حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مولانا غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہی ملکوں کے مدرسے۔ اس کے بعد جب بات ہوئی، مسئلہ کھل گیا کہ وہ وہاں سے آ گئے۔ جب وہ وہاں پڑھاتے تھے تو وہ خود سناتے تھے، ہمیں مثال بتاتے تھے کہ والد صاحب ہمیں یہ خود سناتے تھے۔ پھر وہاں بچہ والوں کا جو پیر تھا وہ تھا خواجہ قمر الدین سیالم، یہ سکولا، تو یہ جاتا تھا وہاں بات، جو ملک راضی تھی وہ مولانا غلام یاسین صاحب سے کہتی تھی ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان سے علمی باتیں کریں، ہم بھی سنیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ دوسرے نظریے کے تو باتیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، آپ میں پیر صاحب لاجواب ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ مولانا غلام یاسین صاحب نے بات کرتے تھے، خیر ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا، تو آخر میں مولانا غلام یاسین صاحب نے ملک سے کہا کہ آپ دیکھ تو رہی ہیں کہ آپ کے پیر صاحب جواب کو دیتے ہیں وہاں کی ہے ہوگا، اب تو تھوڑا سا اپنے عقیدوں پہ نظر ثانی کرو نا اور قرآن کے مطابق عقیدے بناؤ۔ تو جواب میں کہتے ہیں مولوی صاحب آسان کی پتہ قرآن کو پاتے ہیں لیکن عقیدہ جوڑ بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن دوسری طرح ہے، لیکن آپ کیا کریں پیر جو ہے ان کو کیسے کہ عوام جب اس حد میں پہنچ جائے اس میں کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، نابت والوں میں کی ہے فوائد الذین یکتبون الکتاب، چوتھی جماعت کا ذکر ہے۔ چوتھی جماعت یہ مؤرخین ان کا ذرا علمی مذاق دیکھیں، علمی ذوق دیکھیں۔ فوائد الذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ اچھا پھر کہتے ہیں لوگوں کو ھذا من عند اللہ، یہ جو کتاب ہے نا جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے۔ فوائد لہم، بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کے بدلے جو لکھا ان کے ہاتھوں میں۔ فوائد لہم، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو حرام کی کمائی کھا رہے ہیں۔ لکھنے کے بدلے میں بھی ہلاکت اور حرام کی کمائی جو کھا رہے ہیں اس کی بھی بڑی ہلاکت۔ اپنے ہاتھ سے لکھی پھر نافذ کیا اور عوام کو کہا کہ اللہ کی طرف سے، باتیں اپنی ہیں نسبت اللہ کی طرف۔ عوام کی جانے کو اب کیا پتا یہ اصل کتاب کیا ہے، مہذب کیا ہے، تحریر شدہ کیا ہے،
تو وہ اپنی باتیں اس میں لکھ کر اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. ایسے سبوں سے آپ کو امید ہے کہ ایمان لائیں جو اس درجے پہ پہنچے ہوئے اتنے کو شرم نہیں آتا کہ اپنی بات اور نسبت اللہ کی طرف اور عوام کو گمراہ کرنے کے کوئی موقع آپ سے نہیں جانے دیتے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. 3 دفعہ اللہ نے وعیدوں کا لفظ ذکر کیا ہے، شروع میں بھی پھر وعیدوں اور پھر وعیدوں. اللہ کو بڑا غصہ ہے ایسے لوگوں پر جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ کتاب کے وارث تھے اور جس کتاب کے ساتھ جب یہ سلوک کریں گے عوام کی کیا عزت ہے. جو لوگ کھیتی کے آس پاس کوئی باڑ ہوتی ہے، باڑ وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کھیتی کی حفاظت کرے، کوئی قائد سے چیز اندر نہ آئے. اور اگر کچھ باڑ کھیتی کو کھانے لگ جائے، باہر والوں سے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ باڑ میں آئے گا جو خود کھیتی کو کھا رہی ہے. یہ تو محاذت ہے کتاب، یہ کتاب کو عالم بن کر اور دنیا کے بدلے میں سمجھ کرنا پیسے اس چیز کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں. سمجھ کرنا زیادہ پیسے ملے تو پھر بھی سمجھ کرنا کیوں کہ کتاب کے بدلے میں دے. اور جب ان دونوں کا موازنہ کیا جائے کتاب کا اور پیسوں کا تو ساری دنیا کی دولت بھی کتاب کے مقابلے میں سمجھ کرنا ہے. مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے وہ یوسف کی ہے کہ مسئلہ کے سمجھ وقت سے چلائے یوسف کو دے دیا چھوٹے پیسوں کے بدلے چلائے ممالک کا قیمتی کے دیا. حالت ایسا نہیں تھا بڑے پیسوں کے بدلے میں دیتے تھے، بڑی قیمت لگی تھی. لیکن مولانا ابو الکلام آزاد دیتے ہیں اللہ نے اس کو اس لیے تھوڑے پیسے کہا کہ مقابلہ میں یوسف کے بدلے میں کھائے. دیکھ اس کو رہے اور دیکھ کیا سارا مصر بھی اگر خرید لیا جاتا تو یوسف کے مقابلے میں تھوڑے پیسے ہیں. تو یہاں اس سمجھ کا لیدہ کتاب کے بدلے میں یہ سمجھ کا لیدہ ہی ہے. 4 جماعتوں کا ذکر چوتھے وقالو ایک اور جماعت. یہ کون ہے؟ صاحب زادے. یہ چوتھی 5ویں جماعت ہے، صاحبزادوں کی جماعت. ہم فلاں کی اولاد ہیں، تم کیا فطرت سلطان میرا باپ بادشاہ ہے، اس پر بھول کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں لگ تمسنا النار ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن. جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم آگ میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے جنت نہیں کرنا ہے. آگ میں تو ہمیں ہاتھ ہی نہیں لگانا. ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارا باپ فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا. یہ 3 مہینوں میں بھی بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے. صاحب دین کا بھولیا بگاڑ دیا ہے. میں لوگ اہلیت ہی نہیں قلم اور جذبات الفن نائب لوگ آ گئے ان کے مقصد پر. اور جب نائب لوگ آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر وہی حالت بناتے ہیں دین کی جس طرح پوری عورت نے بات کی بنا دی. وہ بادشاہ کا بات ہوا اور وہ ایک پوری کے گھر میں چلا گیا. پوری ان کو پکڑ لیا، پکڑا تو دیکھا جب وہ کہاں رہے ہو سکتے ہیں تیری تو کسی نے علامت ہی نہیں کی. سب سے پہلے اس کی چونچ کاٹی، پھر پاؤں کو دیکھا وہ آپ کو اتنے بڑھ جاتے ہیں اس کو کاٹا. پھر بات دیکھ وہ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آ گئے دوری کے گھر میں تھے. وہاں سے بال برآمد ہوا
اور پوری کہنے لگی کچھ پیار ہی لگتا ہے پرندے نہ یہ نے کہا ہوا کیا؟ نے کہا لگتا تھا تمہارے پاس رہا کوئی علامت ہی نہیں. میں نے اس کے بال بھی کاٹی ہے، چوٹ بھی کاٹی اور ناخن بھی کاٹی. کسی کے ساتھ بگاڑ کرتا تھا بچے اللہ نے اس لیے دیے، چوٹ اس لیے دی تھی، پرندوں کو پکڑنے کے لیے، بال اس لیے دیے تھے اڑنے کے لیے. اب رہ کیا ہے؟ انہوں نے کا یہ بتا شروع کیا ہے لن تمسنا ہمیں نہیں چھوئے کیا مگر چلتے. کہو میرے پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ کون سا وعدہ ہے؟ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا. ایسی دیکھا ہے تمہارے پاس تم جو مرضی کرتے رہو، تم بات صاف ہو. دوسرا پہلا بھی کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یعنی تم نے وہ کلمہ پڑھ رکھا ہے جس کی وجہ سے نجات ہونی ہے. مالک آیت الکتم لا الہ الا اللہ تفسیر المعانی، کیا تم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ الکتم لا الہ الا اللہ، اگر ایسا ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یا عام کا میں نے یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جن کو تم جانتے نہیں. وعدہ شادہ تو کوئی نہیں، ایسی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے ہو جس کو تم جانتے نہیں. بلا تقدیر کے اوپر ہی بلا کا میں نے سنے کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے مگر چند دن. بلا کا کہنا یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، تم جہنم میں ضرور جاؤ گے. یہ بلا کا کہنا ہے. بلا آتا اس لیے ہے نفی الخبر الماضی و اثبات الخبر المستقبل. بلا آتا ہے ماضی کی خبر کی نفی اور آنے والی خبر کا اثبات. بلا نفی الخبر الماضی و اثبات الخبر المستقبل. کیوں نہیں جاؤ گے؟ من کا کیا تھا اس نے بھی بڑے گناہ کو کمایا. سیئاتن کا میرا بڑا گناہ. اب تنوین میں تعظیم شرک و کفر. من کا سیئاتن جو بندہ مشرک بن کے زندگی گزارتا رہا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا تو یہ ایک ہی دن کے پلڑے میں نہیں. جب بندہ شرک کرتا ہے نہیں ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پھر گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا. سیئات سے مراد ہے شرک، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ایک جرم ہی انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے. نیکیاں ہوں بھی صحیح تو برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام دے کر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا. اگر یہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی شرک کرتے بالفرض اشرکو ایک مرتبہ اشرکو ایک مرتبہ تو پھر کافر سے دلالت نہیں کرتا. ایک دفعہ کام ہو جائے ہوگا. اگر یہ ایک دفعہ بھی شرک کرتے ہم اس کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے. لحاظ قانون سب نیکیاں برباد. تو اگر جو بندہ شرک کرتا ہے
اور اس کے گناہوں نے اس کو پھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، کمرہ یہ ہے کہ یہ جہنم ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا بشارت، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، یہ ہے جنتی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں ایسے اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کی ہیں، گناہوں کی سزا جہنم اور ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنت۔ لیکن آپ کبھی غور کریں نا دونوں ایسوں پر تو آپ کو ایک باریک کا فرق نظر آئے گا، دونوں بہت باریک، اور محسوس کرنے کا فرق ہے کیا؟ آپ آیت دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، کیا فرق ہے دونوں آیتوں میں؟ نہیں سمجھ آ رہا۔ جہاں اللہ نے برائی کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اللہ نے ثمرے کا ذکر کیا تو فاولئک، یہ ثمرے کی نتیجہ اللہ نے متفرع کیا کسی چیز پر کہ جس بندے میں شرک ہوا اس پر اگلی بات متفرع ہے، کون سی؟ اصحاب النار کیا۔ اور جہاں ایمان کا ذکر کیا اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا وہاں اللہ نے صرف اولئک کہا ہے، وہاں کو چھوڑ دیا، اولئک نہیں ہے جائے، صرف اولئک ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو کفر و شرک ہے نا اس کا ثمرہ تو یہی ہے کہ جہنم، اور ایمان اور اعمال صالحہ یہ جو ہے نا اس کے لیے جنت کا ہونا یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ہے، وہ میرے فضل سے اوپر ہے، میری رحمت سے۔ یہ نہ کو روم کرے بتا کہ چونکہ میں مومن بن گیا ہوں اب ضرور میں نے جنت میں جانا ہے، یا میں نیک عمل کر رہا ہوں اب جنت ہے ہی ہے، نہ نہ نہ، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، حدیث میں نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمہ، میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں نہ رکھے۔ ایمان اور اعمال صالحہ پر جنت متفرع نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اعمال اور ایمان صالحہ کی حقیقت کیا ہے؟ اگر رحمت پر بھی ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب میں اس کو بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا عاشق پر حقیق الامت مولانا عاشق پر انسان کی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں اور بڑے انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان اعمال صالحہ ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے گاڑی، ریل گاڑی، اسٹیشن پہ آپ جاتے ہیں ریل گاڑی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی کئی دفعہ سفر کر سکتے ہو کہ ریل گاڑی پر اس کا ایک طریقہ ہے ریل گاڑی کا، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو سب سے اگلا حصہ ہوتا ہے اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے جو گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا وہ حصہ بالکل بند ہوتا ہے، گاڑی سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے ہاتھ میں سارا نظام ہوتا ہے۔ اچھا اس کا جو سب سے پیچھے والا ڈبہ ہوتا ہے نا آخر میں، وہاں بھی کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں ریلوے کے ملازم، ان کے ہاتھ میں دو قسم کی گھنٹیاں ہوتی ہیں، ایک سمندر کی اور ایک سرخ رنگ کی۔ جب وہ سرخ رنگ کی گھنٹی یوں دکھاتے ہیں نا تو گاڑی رک جاتی ہے، اور جب سبز رنگ کی جھنڈی دکھاتے ہیں تو گاڑی چل پڑتی ہے۔ ایک بندہ گیا اسٹیشن پر، اس نے یہ منظر دیکھا تو سبز رنگ کی جھنڈی اور سرخ رنگ کی جھنڈی
اس سے گاڑی چلتی ہے ٹھہرتی ہے تو وہ کہتا ہے گاڑی کو تو یہ چیزیں چلا رہی ہے یہ زمینہ، کیونکہ یہ جب باہر نکال کے یوں کرتا ہے چل پڑتی ہے، دکھاتا ہے تو روک جاتی ہے۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا یہ نہیں چلا رہے، چلانے والا آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ جب سبز رنگ کی گھڑی دکھاؤ گے تو یہ علامت ہے کہ آپ گاڑی کے روانہ ہونے کا وقت ہوگا، اور جب سرخ رنگ کی گھڑی دکھاؤ گے تو یہ علامت ہے کہ گاڑی کے ٹھہرنے کا وقت ہو گیا، ابھی نہیں چلانا۔ حالانکہ جھنڈی کے ساتھ گاڑی کے چلنے کا یا رکنے کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن قانون کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ نشانی ہے۔ غلط قانون پر آتے ہیں، بالکل یہی مثال ہے۔ انسان اس گاڑی سے چل رہا ہے نا تو جنت کی طرف لے جائے گا، جس منزل سے چل رہا ہے اس تک پہنچانا تو اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ رحمت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے گاڑی چلانے والا وہ بندہ جو آگے بیٹھا ہے، البتہ جو انسان کے عمل ہے نا یہ ان جھنڈیوں کی طرح ہے۔ جب انسان اچھے عمل دکھاتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کو جنت کی طرف چلا دو، اور جب برے عمل دکھاتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ روک دو اس کو جنت سے۔ یہ نظام خدا بندی یہی ہے، قانون یہی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت سوچ میں آتی ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون یہی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ سبب ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا۔ چاہے گا بندہ اللہ کی رحمت اور کسی چیز سے نہیں چاہے گا۔ دو قسم کے نو ذکر ہوئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تیسرا نو موجودہ بنی اسرائیل کی خواتوں کا ذکر جو اس دور میں پہلوں کی بات چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو، تم اپنا حال دیکھو۔ پہلی خواتین وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی۔ لا تعبدون خبر کا مطلب ہے، یہ ہے خبر لیکن معنی اس کا نہیں والا ہے، یہ نہیں کہ اللہ خبر دے رہے، ورنہ خبر تو جھوٹی ہو جائے، وہ تو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ میں نے مت عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا، یہ بالوالدین سے پہلے اس کا عامل معذوف ہے، احسنوا بالوالدین، اچھائی کرو والدین کے ساتھ، اچھا سلوک کرنا۔ وذی القربی، رشتے داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو اچھی، قولا حسنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے، خوشخلقی کے ساتھ بات کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، دو زکات، عبادات بدنی مالی بجا لاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم سب اس وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے سے، عبداللہ ابن سلام یا ایک دو بندے اور، وانتم معرضون، تمہاری عادت ہی یہ ہے کہ تم وہ ہی اعراض کرنے والے، یہ تمہاری فطرت ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتے، تو تم نے بھی اللہ کے وعدوں کو توڑا، یہ تمہاری حالت ہے۔ اللہ نے یہ وعدے دیے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کاموں کو بجا لانا ہے، تو آپ میں یہ سارے وعدے ہو چکے ہیں کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس پر ایمان لانا ہے اور ان چیزوں کو بجا لانا ہے۔
لیکن تم نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا. بھائی اخذنا میثاقکم دوسری مباحث تھی، وہ ایک اور مباحث جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا لا تسفكون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اپنے بھائیوں کو نہیں نکالو گے آپ ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشهدون، اور تم اب کی گواہی دیتے ہو کہ ہم نے اقرار کیا ہے. ان دو آیات کو سمجھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیں. مدینے کے آس پاس دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مشرک تھے. یہودیوں کے آگے آ رہے یہ شرک کرتے تھے، اہل کتاب نہیں تھے. اچھا، ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی، اوس اور خزرج ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی. اسی مدینے کے آس پاس یہودیوں کے دو چھوٹے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اس کا نام تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر. بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، چھوٹے قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر. اچھا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں نا کسی علاقے میں، وہ بڑوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کے حلیف ہوتے ہیں. حلیف بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اور بنو نذیر کا معاہدہ تھا خزرج کے ساتھ. یہ اس کی آپس میں دوست تھے. بنو قریظہ اوس کے دوست تھے اور بنو نذیر خزرج کے دوست تھے. اچھا، جب حلیف ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو یہ بھی درمیان میں ٹوٹ پڑتے تھے چھوٹے. تو اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ کیونکہ ان کے حلیف تھے، یہ بھی آپس میں لڑ پڑتے تھے. ایک ان کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا ان کے ساتھ کھڑا ہے، آمنے سامنے آ کر پھر ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے ہیں. جلا وطن گھروں سے نکال دیا. اللہ نے کہا تھا کہ قتل بھی نہیں کرنا، آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنا، اور جلا وطن بھی نہیں کرنا. دونوں کام کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، جلا وطن بھی کرتے تھے. پھر اگر ایک قبیلے کے بندے پکڑے جاتے، مثلا بنو قریظہ کے بندے وہ پکڑے جاتے تو بنو نذیر جو تھے نا، جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ پیسے دے کے ان کو چھڑوا لاتا تھا. پیسے دیتا دوسرے سے کیوں لڑتے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر ہمارے دوسرے قبیلے کے بندے پکڑے گئے نا تو ہم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا رہے ہیں. پہلے لڑتے تھے آپس میں، پھر اگر وہ پکڑے جاتے تو دوسرے قبیلے والوں کے پاس جا کے پیسے دے کے ان کو چھڑا لاتے. اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ کچھ کتاب پر ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں لاتے. ہم نے لڑائی سے منع کیا ہے تو اس سے تو روکتے نہیں، اور جب وہ قید ہو کر آ جاتے انہیں چھڑا لاتے. کہتے ہیں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کتاب کے کچھ احکام پہ عمل کرتی اور کچھ پر عمل یہ عجیب روش ہے تمہارا. یہ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ خون نہیں بہاؤ گے، اپنے بھائیوں کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے، تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہی بھی دیتے ہو. تم پھر تم ہی تو ہو تب تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. اور ایک جماعت کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے.
مدد کرتے ہو ان کے خلاف بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. کیسے نکالتے ہو؟ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کے خلاف مدد کرتے ہو، اور اس کے ساتھ مل کے خزرج کے ساتھ مل کے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہو. بنو قریظہ زیادتی کرتے ہیں بنو نذیر پر، اور بنو نذیر زیادتی کرتے ہیں بنو قریظہ پر. ایک جماعت کے ساتھ مل کر، بڑی جماعت کے ساتھ. وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر آ جائے تمہارے پاس قیدی بن کر تو فادوہم، فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تو فادوہم بدلہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا. اللہ نے یہ بات بھی حرام کی تھی کہ اس کو نکالنا نہیں. نکالتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو. یہ دو باتیں کتاب کی نہیں مانتے، اور ایک مان لیتے ہو کہ ہم فدیہ دے کر چھڑا لائیں گے. افتؤمنون، کیا ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے کا. فما جزاء، نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو یہ کام کرے گا تم میں سے، الا خزي، مگر ذلت ہی ذلت دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ گے سخت عذاب کی طرف. اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. دنیا میں بھی ذلت، آخرت چنانچہ دنیا میں کیا ذلت ہوئی؟ بنو قریظہ کے تمام مرض قتل کر دیے گئے. ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کا ذکر اور دوسرے مقام پہ ہے. اور پھر غلام بنا لی گئی، اور بنو نذیر جو تھے ان کو ذلت کے ساتھ مدینے سے نکال دیا گیا. 3 حکم تھے: لڑنا نہیں، ان کو گھروں سے نکالنا نہیں، اور اگر یہ قیدی بن جائے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا لینا ہے. کتنے حکم نہیں پورا کرتے تھے؟ کون سے حکم نہیں پورا کرتے تھے؟ قتل بھی کرتے تھے گھروں سے، اور ایک پورا کرتے تھے. کون سا؟ کہ اگر وہ قید ہو جاتے تو ان کو پیسے دے کر دشمن سے چھڑا دیتے. اللہ نے کہا کہ 2 کام تم نے نہیں کیے نا، قتل بھی کیا اور نکالا بھی صحیح، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں زندہ رہنا. یہ جو ہوئی کم از کم اگر 2 حکم نہیں مانتے تو ایک کو مانتے تھے نہیں، کہ ان کا بدلہ گرفتار ہو جاتا، ان کو پیسے دے کر. مسلمانوں کی حالت دیکھیں آپ، جہاں اگر آپ اپنے ماحول میں غور کریں، جہاں پیسے دے کر چھڑانا تو کیا، پیسے دے کر ان کا پکڑواتے ہیں. پیسے دے کر نا بندے حوالے کرتے ہیں کافر. یہ دے دو، اتنے پیسے دو گے اتنے پیسے. اور پھر منہ پہ انہیں تماچا ایسا مارا مخالفین نے، کہتے پاکستانیوں کی کیا بات کرتے ہو، یہ تو پیسے لے کر ماں بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. باقاعدہ یہ اسٹیٹ میں کیا بہتر ہے. ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو یہاں ان کے خلاف لڑتے بھی ہیں، ہمارے اپنوں کے خلاف مارتے بھی ہیں، اور پیسے دے کر ان کو دشمن کے حوالے ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے آگے قرآن سے ذرا انداز دیکھیں کہ یہود و نصارہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ امت تو اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. امت ہماری اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، قدیم میں ہے جن کا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سَوْفَ نَوْحِي، احکام ماننا تو بجائے خود تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ماننا تو بجائے خود تم نے ان سے سلوک کیا کیا. بتاکیب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب
اور لگاتار اس کے بعد رسول بھیجے کب پیدا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی آئے ہوئے 4000 پیغمبر وآتینا عیسی ابن مریم دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل انجیل معجزات جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے قرآن نے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں جب ان کا نام لیا تو ان کی نسبت ذکر نہیں کی کہ یہ پیغمبر کس کا بیٹا ہے کس نہ باپ کا نام لیا نہ ماں کا سوائے عیسیٰ کے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کے متعدد مقامات میں کیا اور بہت سارے مقامات میں اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے اس میں یہود و نصارہ دونوں کی تردید ہے یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی عیسائی کہتے ہیں عبد اللہ ہے اللہ نے کہا نہیں ابن مریم ہے ابن مریم یہودی نعوذ باللہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی اور تھا اس کی ماں نے اس سے بدکاری کی اور اس کے نتیجے بھی اس کا پیدا ہوا نعوذ باللہ تو اللہ نے فرمایا نہیں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے اس کا باپ کوئی نہیں اگر باپ ہوگا تو نسبت باپ کی طرف ہوگی ایک ہی لفظ میں اللہ نے دونوں کی ترغیب کر دی یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی عیسائی کہتے تھے اللہ ہے اللہ نے کہا ابن مریم ہے یہودی کہتے تھے اس کا باپ فلاں جواہ تھا اللہ نے فرمایا نہیں یہ بغیر باپ سے پیدا ہوا اسی لیے اس کی نسبت ماں کی طرف ورنہ انسانوں کی جو نسل چلتی ہے اس کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے یہ انسانیت میں نسب باپ کی طرف چلتا ہے حیوانوں میں نسب ماں کی طرف چلتا ہے حیوان جانور ماں کے تابع ہوتی ہے اولاد انسانوں میں باپ کے تابع ہوتی ہے اس لیے انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بہت ہوتا ہے اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے جب اس کی نسبت ماں کی طرف اس کی نسبت باپ کی طرف ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے اس کی مدد کی کہ روح القدس مقدس روح کے ساتھ جبریل امین روح القدس اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے اور روح المقدس جبریل امین ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے زندہ آسمان سے اٹھا کے لے گئے ان کی والدہ کے گریبان میں پھونک ماری اور ہمیں ٹھہر گیا اب لگا جاءکم رسول کیا یہ بات نہیں کہ جب بھی آئے تمہارے پاس رسول بما لا تهوى انفسكم وہ حکم لے کر جو تمہارے دلوں کو اچھے نہیں لگتے تھے ایسے احکام لے کر آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے اس تک بس تم نے تکبر کیا فریقا کذبتم ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا وفریقا تقتلون اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو قتل تو پہلے کیا ہے مضارع کا صیغہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کی شدت بیان کی جائے ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ معاملہ ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تو کتنے برے لوگ ہوتے اللہ کے احکام کو ماننا کے بجائے خود جو نبی اللہ کے احکام لے کر آئے ان کو بھی تم قتل کرنے سے باز نہیں آئے فقالوا تکلمہ چوتھے نوبہ کا
جائے گی. کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں غلف. غلف کو اغلب کی جمع ہے جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو. مطلب یہ ہے کہ تیری دعوت کا اثر ہمارے دل پہ نہیں ہوتا. ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو نصیحت کرنی ہے. نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم بڑے بڑے مولوی پیر، ہم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے دل حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ہمیں تیری بات اچھی نہیں لگتی. کل اللہ نے تردید کی، ایسی بات نہیں، بلکہ لعنت اللہ، اللہ نے لعنت کا دی ہے بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا ہے. جس کو سمجھ رہے ہیں نا حکمت، یہ اللہ کی لعنت ہے جو دلوں پہ پڑی ہوئی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم سے کم ایمان لاتے ہیں. کم سے کم، قلیلاً میں قلت ہے، پھر تنوین میں قلت ہے، پھر ماں مزید تاکید کے لیے ہے. قلت در قلت در قلت، 3 دفعہ قلت والا ہے. خود قلیل تنوین ماں. بہت کم سے کم ایمان لاتے ہیں. کیا کم سے کم؟ زبان سے یا کبھی کبھی کسی وقت سوچ آتی ہے چلو یار یہ اللہ کا نبی ہے، سچا ہے. کسی وقت سوچ آتی ہے، ورنہ اکثر ایسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات کو نہیں مانی. اور قلت والا ایمان کافی نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، 5واں نو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آباء و اجداد کو چھوڑو، تم نے خود آخری نبی کی تصدیق کی. تمہارے بڑے تو بڑے رہے، انہوں نے تو اپنے اپنے دور میں نبیوں کو جھٹلایا، تم بھی ان سے پیچھے نہیں رہے. اے موجودہ دور کے بنی اسرائیل، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، جب آ گئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، مصدق لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ اس سے پہلے اس بات کو ظاہر کرتے تھے کافروں پر، بتلاتے تھے کافروں کو. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو پہچان چکے ہیں، کافروں کی اس کا انکار کر بیٹھے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. تم کیا ہو؟ تم نے بھی آخری نبی کی تصدیق کی ہے. کیسے؟ کتاب آ گئی اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. اور یہ لوگ جو تھے نا یہود و نصارا، یہ کافروں کو بتاتے تھے، یستفتحون، کافروں کو بتاتے تھے. کیا بتاتے تھے؟ وہ بتلاتے تھے کہ اے مکہ کے رہنے والوں، مشرکین مکہ کو کیا کہتے تھے اہل کتاب، اے مکے والوں، جو آخری نبی آئے گا وہ تم ہی میں سے ہوگا، اس کی جائے پیدائش مکہ ہے، اس کا نسب یہ ہے، فلاں قبیلے میں آئے گا، فلاں خاندان میں آئے گا. یہ باتیں تم پہلے کافروں کو بتاتے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا نا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہمارے مطلب ہے ہمارے فریق سے تعلق ہوتا ہے. اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اس پر بھی کتاب ہوتے ہیں.
تو وہ ہمارا ساتھی ہوگا، پیدا تم میں ہوگا، ساتھی ہمارا ہوگا۔ تم پہلے یہ باتیں خود بتا کر، پھر کیا ہوا؟ جب وہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی، جس کو وہ پہلے سے پہچانتے ہیں، بجائے ماننے کے کیا کرتے ہیں؟ یہ میں نے چاہا تھا، جب سب سے ہونا کا میں نا بتاتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ اے جو عرفون المشرکین، اے جو عرفون المشرکین ان نبیا یبعث منهم وقد قرب زمانه تفسیر المعانی یہ دیکھ صفحہ 330۔ مشرکین کو بتاتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے تم میں سے، اور اس کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ میں نے سب سے ہونا کا بتاتے تھے۔ جو عرفون المشرکین ان نبیا یبعث منهم وقد قرب زمانه۔ اتنی آیات کے ساتھ یہ تفسیریں ہوتی ہیں، بے شک سب سے آگے پیچھے بھی ہو جائے، آپ نے یہ گائے تھے۔ دوسرا بیان یستفتحون، اور تم اس سے پہلے یستفتحون خبریں معلوم کرتے تھے اس نبی کے بارے میں، الذین کفروا، کافروں سے خبریں معلوم کرتے تھے۔ یستفتحون خبریں معلوم کرتے تھے کافروں سے۔ کیا؟ جب مکے میں سے کوئی بندہ آتا تھا نا مدینے میں، تو مدینے میں رہتے تھے یہود و نصارا، تو یہ ان سے پوچھتے تھے مکے والوں سے، بھائی محمد نام کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ مکے میں کوئی محمد نام کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا ہوگا، یہ عبداللہ نام کا بندہ ہے، اس کا بیٹا ہوگا۔ آمنہ اس کی ماں کا نام ہوگا، بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہوا۔ یہ ساری خبریں تم معلوم کرتے، تم بےتاب رہتے تھے کہ کب وہ نبی پیدا ہو۔ یستفتحون کا معنی یستفتحون خبریں معلوم کرتے تھے۔ یہ بھی تفسیر روح المعانی کا حوالہ ہے، یہ دوسرا معنی بھی روح المعانی والے نے کیا ہے۔ یہ دو معنی جو میں نے کہا دیے اس لفظ کے، یستفتحون، ایک معنی بتاتے تھے، نمبر 2 خبریں معلوم کرتے۔ ایک معنی وہ ہے جو مرجو ہے، مرجو وہ کیا ہے؟ یستفتحون وہ میں سنا رہا ہوں پہلے میں، تم اس سے پہلے یستفتحون اس پیغمبر کا وسیلہ لے کر فتح مانگتے تھے کافروں کے خلاف۔ پیغمبر کا وسیلہ، اس کا نام لے کر اللہ سے فتح مانگتے تھے کافروں کے خلاف۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق محمد، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں محمد کے حق کی، محمد کے حق کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ یا اللہ ہماری مدد کر، ہمیں فتح عطا فرما۔ واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے تھے۔ یہ جن لوگوں نے تفسیر کی ہے اس آیت میں، اور نسبت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، کہ ان کی یہ تفسیر ہے۔ جس سند کے ساتھ یہ تفسیر ہے اس میں ایک راوی ہے عبد الملک بن ہارون، اس سند میں ایک راوی ہے عبد الملک بن ہارون، اس کی طرح حالت سنیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث، امام احمد کہتے ہیں ضعیف،
یا ابن معین کہتے ہیں کذاب پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے. ابن حبان کہتے ہیں یادہ الحدیث، یہ حدیث سے گھڑتا تھا یہ بندہ. ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث سے چھوڑ دی گئی ہے. یہ ہے وہ راوی جس نے یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس کے ذمہ لگائی ہے کہ وسیلہ پیش کرتے تھے نبی علیہ السلام اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اللہ سے. لسان المیزان یہ جتنی بھی باتیں میں نے پڑھی ہیں یہ کتاب ہے لسان المیزان، جو تعلیم کی بڑی مشہور کتاب ہے اسماء الرجال میں. لسان المیزان اور سبز الملک کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ لکھی ساری باتیں. یہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ وسیلہ پیش کرتے تھے کافروں کے خلاف پیغمبر کی ذات کا وسیلہ اور کہتے تھے یا اللہ ہم نبی کے حق سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ عطا فرما. وہی دو معنی جو پہلے میں نے ذکر کیے ہیں. اس سبق کرو کہ یہ انفسا ہوں نتیمہ نوے معامل بے سبق کرو کہ یہ انفسا ہوں بری ہے وہ حالت، بری ہے وہ حالت کہ دیکھ لیا انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اشتراؤ بمانا باؤ. یہ متضاد قبیلے جیسے ہے، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، خریدنا بھی بیچنا بھی. شراء کے دونوں معنی ہیں. بری ہے وہ حالت کہ بیچ لیا انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو. جب یہ ماقبل کا بیان ہے. کیا ہے کہ وہ حالت کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے. یہ حالت بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اپنے آپ کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ذات ہے اس کے لیے اللہ نے جو جنت تیار کی ہوئی تھی ان کے لیے انہوں نے جنت کو بیچ دیا اور اپنی ذات کے منافع بیچ دیے. وہ چیزیں بیچ دی جس کی وجہ سے ان کی ذات کو پیدا ہونا تھا اور دوسری جنت تو وہ چیز بیچ دی. کیا انجب قرآن سزا یعنی انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، اوپر لے لیا اور اس کے بدلے میں جنت بیچ دی. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جب اس ضد کی وجہ سے یہ مفعول لہو ہے جب گرو کا باغیت ضد کی وجہ سے اللہ اس وجہ سے ضد پیدا ہوئی کہ اللہ اتارتے ہیں اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. ضد اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا فضل محمد پہ کیوں نازل ہو گیا، ہم پہ ہونا چاہیے تھا. اصلا نبیوں کی اولاد تو نبوت ہمارے خاندان میں چل رہی تھی، اوپر کیوں چلی گئی؟ بنی اسماعیل پہ کیوں آ گئی؟ بنی یہ ضد ہے. ضد کی وجہ سے اس وجہ سے ضد ہے کہ اللہ اتار کے اپنا فضل جس پر جاتے ہیں اپنے بندوں میں سے کئی تو آ گئے فضل سے. فباؤ کے غضب جلا غضب یہ لوٹے غضب پر غضب، کفر حسد شرک ضد علاج غضب پر غضب، اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی. یہ تو دنیا کی سمرا ہے، آخرت کا سمرا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. دوسرا اس کا جب وقت ہو جائے گا یہ رات ہے آج دے جائیں گے آپ